اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید نعیم الدین شاہ چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ صابری دربار فیصل آباد نور اللہ مرکزہ کی تحریر شدہ ہے۔ کتاب کا نام ہے انوار الصلاۃ، اور اس کا پہلا باب جس کو ہم مطالعہ کریں گے دعا کے آداب۔ دعا اور اس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہ صرف ہم دعا پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا حقیقی حاجت روا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے۔ ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت دعا ایک سچے مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم اپنی مصیبت کے وقت دعا مانگ کر پرسکون ہو جاتے ہیں کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اب ہماری ضرور مدد کرے گا۔ جیسا ہر عبادت کے کچھ آداب ہیں اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، باوضو قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ نمبر 2، اول حمد و ثنا الہی بیان کرے۔ نمبر 3، دعا کا آغاز و اختتام درود پاک سے کرے کیونکہ اللہ عز و جل درود پاک ہر حالت میں قبول فرماتے ہیں۔ اس کی رحمت سے امید ہے وہ اول و آخر کے ساتھ درمیان بھی قبول فرمائے گا۔ نمبر 4، پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب سے دعا مانگے۔ نمبر 5، دعا قبول ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 6، دعا کے دوران رونا دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لے۔ نمبر 7، دعا کی 3 بار تکرار کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، دعا کی پختگی سے بار بار مانگے، اس کی قبولیت میں عجلت یا ناامیدی نہ کرے۔ نمبر 9، اپنے گناہوں کے استغفار کے بعد دعا عرض کرے۔ نمبر 10، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ نمبر 11، دعا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا واسطہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے، اللہ کے مقبول بندوں کا واسطہ دے۔ نمبر 12، غیر شرعی امور کے لیے دعا نہ مانگے، ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنے یا ناحق کسی کے لیے بددعا کرنے والوں کی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ نمبر 13، گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی، دنیا اور دین کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی کی دعا مانگے۔ دعا میں والدین، اولاد، عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ ایک جامع دعا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ کی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعائیں مانگی مگر ہم چند لوگوں کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت سی دعائیں مانگی مگر ہم کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو ان تمام دعاؤں کی جامع ہو؟ تم یوں کہا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان تمام خیر کا جس کا سوال کیا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس تمام شر سے جس سے پناہ چاہیے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ہی ہمارے مددگار اور دعا قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی کی طاقت سے ہم نیکی کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید نعیم الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ شاعری بھی فرماتے اور آپ کا تخلص فنا۔ آپ کی شاعری میں حمد اور نعت شریف کا بہت سارا ذکر ہے۔ کچھ نسخے اس کتاب میں شامل ہیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حمد باری تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری عظمت کا کسے انداز ہے، انتہا تو ہے تو ہی آغاز ہے، ذرہ ذرے سے عیاں تیرا ظہور، ہر جگہ تو ہی کرشمہ ساز ہے، ذات ہے تیری رگے جاں سے قریب، دل کی دھڑکن میں تیری آواز ہے، کوئی گن سکتا نہیں تیری صفات، تیری ہستی ایک سراپا راز ہے، میرے مولا تیری عظمت کی قسم، تیری رحمت پر فنا کو ناز ہے۔ ہدیہ نعت بحضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مصطفیٰ 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 تاج دار حرم مالک دو سرا خاتم الانبیاء مظہر کبریا باعث ارتقا کائنات خدا مرحبا 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 مصطفیٰ 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 فخر کون و مقام ہادی دو جہاں راہ رد آسماں خسرو لا مقام سدرۃ المنتہا ہے مقام آقا کا آپ ہیں ماورا 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 مصطفیٰ 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 آپ خیر البشر مالک بحر و بر جبرائیل امین آپ کے ہم سفر آسماں پہ خدا منتظر آپ کا آپ ہیں مہلکہ 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 مصطفیٰ 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 آپ کی جستجو ہے میری بندگی آپ کی آرزو حاصل زندگی آپ کا اتباع خدا آپ ہیں مقتدا 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 مصطفیٰ 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 آپ ہیں مشعل راہ مہر و وفا راحت جان و دل میں وشے دلربا آپ پیارے ہیں پیارا ہے نام آپ کا آپ ہیں دلربا 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 مصطفیٰ 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 بڑھ رہا ہے علم ہے جدائی کا غم کیجئے گا کرم یا شفیع الامم مجھ کو بھی اپنے روزے پہ لیجئے بلا میں بھی ہوں آپ کا آپ کا آپ کا مصطفیٰ 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 میں کہاں لائی کے نعت گوئی بھلا آپ نور خدا میں تراب فنا آپ کہف الورا میں سراپا خطا آپ ہیں مجتبی 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 مصطفیٰ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بقدر جمالہ وحسن کمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم شعراء کلام ہے حضرت کا یا حبیب خدا شافع محترم خاتم الانبیاء تاجدار حرم آپ بحر سخا ہیں تو جوز الکرم آپ کی ذات ہے دافع رنجمن آپ کے دم کا سایہ رہے دم بدم یا حبیب خدا شافع محترم سخت مشکل میں آقا گرفتار ہوں بے کسو بے سہارا ہوں لاچار ہوں ٹھوکریں در بدر کی ہیں بیمار ہوں ایک مصیبت کا مارا ہوں لاچار ہوں آپ کے در پہ آیا ہوں کیجئے کرم یا حبیب خدا شافع محترم آپ ہی مولا و مختار ہیں آپ ہی میرے مالک مددگار ہیں آپ ہی میرے دلبر ہیں دلدار ہیں آپ ہی میرے آقا خریدار ہیں آپ ہی ہیں سہارا خدا کی قسم یا حبیب خدا شافع محترم میں نے مانا بہت ہی گناہگار ہوں بحر سیاہ میں ڈوبا ہوں بدکار ہوں ہر برائی ہے مجھ میں سیاہ کار ہوں تمہارا ہی گرچہ خطا کار ہوں آپ ہی رکھنے والے ہیں میری شرم یا حبیب خدا شافع محترم آپ ہی کرنا احسان فرمائیں گے آپ کے نام لیوا کدھر جائیں گے جان دے دیں گے رو رو کے مر جائیں گے غیر کے در پہ ہم نہ مگر جائیں گے آپ ہی کیجئے گا مداوائے غم یا حبیب خدا شافع محترم ایک نظر تو ادھر بھی ذرا کیجئے میں سوالی ہوں میرا بھلا کیجئے اپنے پیاروں کا صدقہ عطا کیجئے میرے غم کی دوا کیجئے آپ ہی میرے داتا ہیں میرے منعم یا حبیب خدا شافع محترم میرے آقا مجھے حوصلہ دیجئے مجھ کو توفیق صبر و رضا دیجئے استقامت صداقت غنا دیجئے الغرض مجھ کو ایسا بنا دیجئے میں رہوں ہر مصیبت میں ثابت قدم یا حبیب خدا شافع محترم نفس و شیطان کی نظر سے بچا لو مجھے تکنا تو کے بھنور سے نکالو مجھے دشمنوں کی نظر سے بچا لو مجھے راستہ پر خطر ہے سنبھالو مجھے کیجئے گا فنا پہ نگاہ کرم یا حبیب خدا شافع محترم گر نہ مانو گی میری شہ دو جہاں آئیں گے پھر سفارش کو غوث زماں
یا بلا لاؤں صابر پیا کو یہاں، پھر تو ہونا پڑے گا تمہیں مہرباں، آپ کے در سے خالی نہ جائیں گے ہم، یا حبیب خدا شافع محترم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور فضائل درود شریف پر ابتدائی دور سے لے کر آج تک اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کسی اور موضوع پر اتنی تصانیف موجود ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسلمان محققین نے تو جو کچھ کیا وہ کیا ہی ہے، لیکن غیر مسلموں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اتنی تحقیق کی ہے، اس قدر مقالے تحریر کی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک لاکھوں افراد عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے قصیدوں اور نعتوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کنور مہندر سنگھ بیدی، جگن ناتھ آزاد اور فراغ گورکھپوری جیسے سکھ اور ہندو شعراء کے نام بھی شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر پنڈت سندر لال نہرو کی تقریر ایک مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں، اور سینکڑوں افراد کے مجمع میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی آنکھ سے اشک جاری نہ ہو۔ یہ تقریر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس یونین ہال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کی گئی تھی۔ اسی طرح ایک مشہور معروف شیعہ عالم نقی نقین میاں کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل تقریر میں پورے مجمع پر بالکل سکوت طاری رہا۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے پہلو بیان فرمائے کہ شاید ہی کسی اور کی نظر وہاں تک پہنچی ہو۔ ایک مرتبہ ایک مشہور و معروف دیوبندی عالم قاری محمد طیب صاحب کی تقریر میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع ہوئی اور فجر کے وقت ختم ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ہزاروں طلبہ اساتذہ ساری رات انتہائی سکون اور یکسوئی کے ساتھ یہ تقریر سنتے رہے۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی آنکھ سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور احادیث مبارکہ پر جتنا تحقیقی کام غیر مسلموں نے کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا، ہمیں انتہائی شرم اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان اسکالر اتنا کام ابھی تک نہیں کر سکے۔ مجھے پنڈت سندر لال نہرو کے یہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں: مجھے اسلام بہت ہی پسند ہے، یہ بہت پیارا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اسلام ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے میٹھے آم کی طرح ہے، جس کا رس تو غیر مسلموں نے چوس لیا ہے، گٹھلی اور چھلکا مسلمانوں کے لیے رہ گئے۔ ہم نے خود ہی اپنی بے عملی کی وجہ سے غیر مسلموں کو یہ بات کہنے کا موقع دیا۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز فلسفی برنارڈ شاہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کے آخری وقت آیا تو اس سے دریافت کیا: سر، آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے برجستہ جواب دیا: اسلام۔ پھر اس نے اس سے دریافت کیا اور کہ سب سے زیادہ ناپسند چیز کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا: مسلمان۔ برنارڈ شاہ کے اس جواب پر لوگ حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا: یہ کیا بات ہے کہ اسلام پسند ہے اور مسلمانوں سے نفرت؟ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن مسلمان ایک بے عمل قوم ہے۔ اگر یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرتے تو دنیا میں ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی ایک لغت معجم المفاہرس یہودیوں کی مرتب کردہ ہے، جس میں کسی بھی حدیث کے ایک لفظ سے آپ پوری حدیث تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے راوی، موقع اور وجہ مکمل تفصیل موجود ہے۔ ایک عرب طالب علم کسی یورپین یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ اس نے ایک لائبریری میں وہ کتاب دیکھی اور اس کی مائکرو فلم بنا کر لایا اور سعودی عرب کی حکومت نے اس کو تباہ کرایا۔ 3 سال قبل اس کی قیمت 350 ریال تھی۔ دیکھا آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کس قدر مقبول ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چنانچہ قیامت تک آنے والے انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں گے، درود و سلام بھیجتے رہیں گے اور آپ کا میلاد مناتے رہیں گے، چاہے بدعقیدہ پتھر دل انسان کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں۔ یہ کام ان سے نہ تو آج تک رک سکا ہے اور نہ رک سکتا ہے۔
یہ تو دن بدن بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ خالق کائنات نے یہ کام تو خود ہی اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے محبوب کے ذکر کو روک سکے؟ ایک مخصوص ٹولہ جو خود کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتا ہے اور باقی سب کو مشرک و بدعتی وغیرہ کہتا ہے، اس نے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے مقام میں مرتبہ کا گھٹانے کی ناپاک کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دشمنان اسلام کے منہ اور قلم سے کروا کر دکھا دیا اور بتا دیا کہ میں نے جس کے ذکر کو بڑھانے اور پھیلانے کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے روکے سے نہیں رکے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ اور فضائل درود شریف پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے اکابرین سلف صالحین قابل احترام علماء نے اپنے اپنے علم کی تحقیق اور واردات و کیفیات کے مطابق بڑی بڑی ضخیم اور معیاری کتب تصنیف فرمائی۔ ہر ایک اپنا رنگ ہے، کوئی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے تو کوئی فلسفیانہ انداز میں، کوئی حال کے مطابق ہے تو کوئی کال کے عرض ہے۔ یہ سبھی بہت اچھی ہیں اور مطالعہ کرنے سے ہر کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے، اور ہر کتاب کے مطالعہ سے مصنف کی کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ابھی تحقیق جاری اور قیامت تک جاری رہے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ جس نے بھی جتنی کوشش کی بہت اچھی کی۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے ہی ہوتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس کا تعلق جس طرح کا ہوتا ہے ویسی ہی کیفیات اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بقول حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، مور سیاں کے رنگ ہزار، جیسا چاہے رنگ رنگ دے۔ اکابرین علماء حق کے سامنے مجھ ایسے کم علم خطا کار انسان کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور ان کی تصانیف کے ہوتے ہوئے میرا اس موضوع پر قلم اٹھانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ لیکن شہنشاہ مدینہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا ترین غلام ہونے کی حیثیت سے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء کے بڑے بڑے نذرانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، وہاں مسکین کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا ہدیہ قبول ہو جائے اور یہی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ گر قبول افتضر ہے عز و شرف، بندہ مسکین محمد نعیم الدین چشتی کا۔ انشاءاللہ جلد دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔